اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 الحمدللہ سورۃ القدر تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ البینہ کا آغاز کیا جا رہا ہے اور سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ مقام نزول کی اگر بات کریں تو اگین یہ سورہ پچھلی سورہ یعنی سورۃ القدر کی طرح ایک اختلاف رکھتی ہے، اور وہ اختلاف اس کے نزول کے اعتبار سے ہی ہے۔ یعنی بعض مفسرین کی نزدیک یہ سورہ مدنی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ یعنی کن علماء کے نزدیک حضرت ابن زبیر، حضرت عطا بن یسار، ان دونوں کا قول ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت قتادہ، ان دونوں کے جو اقوال ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مفسر قرآن بھی ہیں، آپ کی طرف رجوع کیا جائے تو آپ اس سورہ کو مکی سورہ کہتی ہیں۔ تو بہرحال ہم ایک آخری ہمارے پاس سلوشن کیا ہوتا ہے کہ ہم مضامین پر ایک نظر ڈالیں اور اس پر ایک گہرا اندازہ لگاتے ہوئے ایک رائے ہم ایک قائم کریں کہ جمہور کے نزدیک یہ سورہ اس لیے مکی ہے کہ اس کے مضامین ایسے ہیں، یا اس لیے مدنی ہے کہ اس کے مضامین میں یہ ذکر ہے۔ تو اس سورہ کے جو مضامین ہیں ان میں کوئی ایسی علامت نہیں پائی جاتی جو اس کے مکی یا مدنی ہونے کی طرف اشارہ کریں، لہٰذا ہم ان دونوں اقوال کو ایڈوپٹ کرتے ہیں۔ بہرحال ان کا تعلق ہسٹری سے ہے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورہ میں ایک رکوع ہے، کل 8 آیات ہیں۔ اس کو بینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دا کلیئر ایویڈنس۔ بینہ کا مطلب ہے روشن، دلیل، واضح نشانی۔ تو اس سورہ کی پہلی آیت کے آخری لفظ میں یہ لفظ موجود ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ تو وہاں سے یہ لفظ لیا گیا اور اسی لفظ سے اس سورہ کو موسوم کیا گیا، یعنی اس کو نام دیا گیا سورۃ البینہ کا۔ سورۃ البینہ سے متعلق حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں اصول برکت کے لیے، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورۃ لم یکن الذین کفروا پڑھوں، یعنی سورۃ البینہ پڑھوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3809۔ اب اس سورہ کے موضوع اور مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق موقف بیان کیا گیا ہے۔ ان کا کیا موقف تھا اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم تفسیر والے لیکچر میں دیکھ لیں گے۔ لہٰذا اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں اس کے مضامین کو، تو سب سے پہلے یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے مذہب کا باطل ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ گو کہ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کی ضرورت اور اہمیت بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ، خواہ وہ اہل الکتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے اس سے ان کا نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے لیے ایسا رسول بھیجا جس کا وجود خود اپنی رسالت پر دلیل روشن ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے خدا کی کتاب کو اس کی اصلی اور صحیح صورت میں پیش کرے، جو باطل کی تمام تر ملاوٹ سے پاک ہو، کیونکہ پچھلی کتابوں میں باطل کی آمیزش ہو چکی تھی، اپنے مرضی کے معنی اور مفہوم بدلے جا چکے تھے، پچھلی کتب آسمانی کو آلودہ کیا جا چکا تھا۔ تو یہ ضرورت تھی کہ ایسی کتاب اب موجود ہو جو بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل ہو۔ پھر اس کے بعد اہل الکتاب کی گمراہیوں کا ذکر کیا، وضاحت کی گئی کہ ان کے ان مختلف راستوں میں بھٹکنے کی وجہ یہ نہ تھی
کہ اللہ نے ان کو کوئی رہنمائی نہ کی، بلکہ وہ اس کے بعد بھٹکے کے راہ راست کا بیان واضح ان کے پاس آ چکا تھا، جس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ اپنی گمراہیوں کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کے ذریعے واضح بیان آ جانے کے بعد بھی اگر وہ بھٹکتے ہی رہیں گے تو یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے نا، اور یہ ان کی اپنی شقاوت ہے، اور اس میں اور زیادہ سختی آئے گی اور اس کا انجام اتنا ہی برا ہوگا۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں دین کے معاملے میں پھوٹ کس وقت پڑی؟ تورات اور انجیل میں جو پیغامات انہیں دیے گئے تھے، وہ احکامات دیے گئے تھے، ان میں پھوٹ کیوں پڑی؟ جب مرضی کے معنی اور مطالب نکالنا شروع کر دیے انہوں نے۔ پھر وہی حساب ہو گیا کہ جس کے پادری نے، جس کے راہب نے، جس کے دین میں، جس نے اپنے بڑے کو جو بھی نام دیا، جو کہہ دیا سو ہو گیا، وہی ان کا دین ہے۔ تو پھر وہ اصل وہی اور اصل جو توحید کا پیغام تھا، رسالت کا، یوم الآخرہ کا، یہ 3 سملیرٹیز ہیں نا، تو پھر ان سے انہوں نے منہ پھیرا، اور اس کا انجام دیکھ لیں۔ نصارہ کے ہاں پادریوں سے سرٹیفکیٹس جاری ہونے لگ گئے، کوئی گناہ کرتے ان کے پاس آتے، ہدیہ پیش کرتے، پادری ان کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے، معافی نامہ، اور معافی نامہ ملتے ہی گو کہ ان کو بخشش کا سرٹیفکیٹ مل گیا، گناہ معاف ہو گیا۔ اور اسی طرح یہودی بھی، بڑے بڑے لوگ جاتے ان کے پاس، فلاں حکم بدل دیں، ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، ہم اس سے سزا قبول نہیں کرتے، لہٰذا ان کے مطابق ان کی مرضی سے اس کو چینج کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف، ان کی نشانیوں کا ذکر ہوا تو اپنے حسد کی وجہ سے اس کو بھی بگاڑ دیا، اس کو بھی نگلیکٹ کیا، اس میں بھی تبدیلی لائے۔ تو بہرحال ان کے اس تمام تر جو آپس میں اعتقادی اعتبار سے گیپس آئے اور جو ان میں فرقہ واریت پیدا ہوئی، سیلف ان کے اپنے ریلیجنس سو کالڈ عقائد کے اندر بھی اور ایک دوسرے سے بھی، حالانکہ وہی لانے والا فرشتہ بھی وہی تھا، انبیاء کا سلسلہ بھی وہی تھا، وہی بھی رب العالمین کی طرف سے رہی تھی، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے انہوں نے پھر یہ خلط ملط کر دیا اپنے دین کو، اور پھر سراسر نقصان اٹھایا اور آج تک اٹھاتے بھی آ رہے ہیں۔ بہرحال اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، وہ کہیں سورہ کے اندر موقع ملا تو میں ہسٹوریکلی ہائی لائٹ کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ بہرحال ان کے جو آپس کے فسادات ہیں اور ایک دوسرے سے جو باہمی فسادات ہیں، ان کا ان کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیل آپ کو بکس میں، ہسٹوریکل اوتھینٹک بکس میں مل جائے گی، اور یہ کہ پھر جب دین اسلام کی باری آتی ہے تو یہ کس طرح سے آپس میں متحد ہوتے ہیں، اس کے دین اسلام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی کیا ریزنز ہیں، کازز ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک بہت بڑی اور بہت دکھ بھری داستان ہے، جس کو انشاءاللہ کبھی ایک الگ فرصت میں کسی لیکچر میں کور کریں گے۔ بہرحال اس سورہ میں آگے چل کے صاف صاف الفاظ میں ارشاد ہوا کہ جو اہل کتاب اور مشرکین اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کریں گے، وہ بدترین مخلوق ہیں، ان کی سزا ابدی جہنم ہے۔ اور پھر یہ کہ جو لوگ ایمان لا کر اعمال صالح کا طریقہ اختیار کریں گے اور دنیا میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، وہ بہترین تخلیق ہیں، اور ان کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کو اگر سورۃ القدر کے ساتھ ریلیٹ کریں تو مناسبت یہ ہے کہ سورۃ القدر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں قرآن مجید نازل فرمانے والا ہے، اور اس سورہ میں یہ بتایا گیا کہ کتابی کافر، جو اہل کتاب میں جو کفار ٹھہرے یعنی یہودی اور عیسائی، اور پھر وہ آگے چل کے جو مشرک، اس وقت تک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے، اور وہ روشن دلیل آ بھی گئی، اس کے باوجود یہ انکار کرنے والے ہو گئے۔ اور وہ روشن دلیل کیا ہے؟ کلام اللہ، وہی کلام اللہ جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہوا۔ لہٰذا سورۃ العلق میں وحی کا ذکر ہوا، اس کے بعد سورۃ القدر میں نزول قرآن کا ذکر ہوا، اور پھر سورۃ البینہ میں کہ ان کے پاس کلیئر ایویڈنس، روشن دلیل آ بھی گئی، اس کے باوجود یہ جھٹلانے والوں میں سے ہے۔ لہٰذا ایسے جو اپنے گناہوں پر بزد ہیں اور گمراہی میں خوش ہیں، ایسوں کا جو ٹھکانہ ہے، ایسوں کی سزا وہ جہنم ہے، جس میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا۔
تو بہرحال یہ ایک شارٹ سا انٹروڈکشن تھا جو اس سورہ کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کی تفسیر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.